رانا صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ جو بات سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہی، آپ لوگوں نے بے تحاشا پریس کانفرنسز کی، خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی کو جسٹیفائی کیا، اس کا دفاع کیا، ان کے اسپتال نہ منتقل کرنے کے حوالے سے بھی جب ٹاک شوز میں سوال پوچھتے تھے تو تعویلیں پیش کی جاتی تھیں۔ آج جب سپریم کورٹ سے یہ حکم آیا تو آپ لوگوں کی ساکھ کہاں رہ گئی پھر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابسا۔ دیکھیں، بات یہ کہ سپریم کورٹ کے آرڈر نے بھی حکومتی جو موقف تھا اس کی تائید کی ہے، اور آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی گئی تو اس آرڈر کو ریووک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہی حکومت کا سٹانس تھا کہ کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی تو اس بیسس پہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا، اور وہی چیز سپریم کورٹ دہرا رہا ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو یہ فیسلٹیز بھی لے لی جائیں گی۔ تو حکومت کی ساکھ تو بالکل قائم ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے جو مانڈی والا صاحب نے بات کی کہ ہم ہسپتال میں منتقل کر دیتے، تو ہم نے تو ہسپتال میں منتقل کیا جب ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ خان صاحب کو ہسپتال میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان کو ہسپتال سے علاج کرایا، اور جب ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ہسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو ہسپتال سے واپس لایا گیا، اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر علاج کی ضرورت نہیں ہوئی، وہ ٹھیک ہوئے، تو ان کو واپس منتقل کر دیا جائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے رانا صاحب، اتنی سموتھلی چیزیں نہیں ہوئی۔ اسپتال منتقل ہوا، میڈیا پہ خبر بریک ہو گئی، تو اس کے بعد اس کی وزیر اطلاعات کی طرف سے انفارمیشن بھی جاری کر دی گئی تھی۔ تو آج تو ان کی صحت کے حوالے سے ہر طرح کے رومر سرکولیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس پر یہ جو آج عدالتی فیصلہ ہے ان گراؤنڈز پہ تو آپ لوگوں نے کبھی بات نہیں کی، آپ نے تو جسٹیفائی کیا ان کو نہ منتقل کیے جانے کو۔ نہیں، دیکھیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے منتقل بھی کیا اور میڈیا کو بھی نہیں پتہ لگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو بغیر شور شرابہ کیے ہوئے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ان کا چیک اپ کرایا، ان کو واپس لیا، اور میڈیا میں یہ بعد میں خبر ریلیز ہوئی۔ تو ہم تو ہسپتال ان کو منتقل سب چیزوں سے پہلے کیا، تو ہم نے تو علاج ان کا بھرپور طریقے سے کرایا، جو ان کی ضرورت تھی، ریکوائرمنٹ تھی، اس کو پورا کیا گیا، ان کے رائٹس پورے کیے گئے۔ جب انہوں نے وائلیٹ دیکھیں، جب اور ملاقاتوں پہ پابندی جو کہ آج بحال ہو گئی ایک طریقے سے، کیونکہ ان کی بہن سے ان کی آج ملاقات بھی ہو گئی۔ دیکھیں اب اس کے اندر ایک ٹیکنیکلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی اس کے اندر ڈاکٹر نے یہ تجویز کیا کہ علاج کے حصہ ہے یہ کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کریں انگزائٹی کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی بی پی کے حوالے سے۔ تو آبویسلی یہ پہلی دفعہ ایسی تجویز جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرف سے آئی کہ آپ یہ علاج کا حصہ بنائیں۔ تو اس بیسس پہ ان کا یہ اس طریقے کا علاج جو ہے وہ، اگر اب عدالت سے نہ فیصلہ آتا تو شاید پھر بھی ان کی ملاقات اپنی فیملی ممبر سے عدالتی تیز کرا حکم دی نامے سے جاتی۔ پہلے ہی ان کی نورین نیازی صاحبہ سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ رانا صاحب، یہ اگر ہم ٹائم لائن کو میچ کریں، میں یوسف زئی صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ اخنزادہ صاحب، آپ لوگوں نے ایک احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ صرف خان صاحب کی اسپتال شفٹ کرنے کا معاملہ یا ملاقاتوں کا نہیں ہے، بلکہ کل باقاعدہ طور پر حکومتی وفد نے بھی ملاقاتیں کی، اچکزئی صاحب سے بھی کی، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقاتیں کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی احتجاج کی کال واپس لیں اور معاملات بات چیت کی طرف جائیں اور ملاقاتیں بھی باقاعدہ بحال ہو جائیں خان صاحب سے؟ دیکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنا بھی ہمارا آئینی حق ہے، اور مذاکرات بھی جمہوری پروسیس کا ایک حصہ ہے، اور یہ دونوں دروازے ہمیشہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے کھلے رکھے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، ان کو رانا صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ 40 سال کا جو ان کا سیاسی سفر ہے وہ کس طرح ایک پرو ڈیموکریسی کے لیے ان کی جو تگدو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا جو احتجاج کا پلان ہے 27 ستمبر کا، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، وہ ہمارا آئینی حق ہے، وہ ہم استعمال کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ملاقاتیں بھی جاری ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے جاری ہے۔ ہم آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی اپوزیشن جماعتوں کو ہم اسلام آباد میں اکٹھا کریں گے، اور یہی صورتحال جس پہ ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو میں رانا صاحب کی گفتگو میں نے سنی، مجھے افسوس ہوا اس چیز پہ کہ دیکھیں جو آج سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کا مطالبہ پچھلے 7-8 مہینوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ جو آج سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ اگر یہ اٹھا کے دیکھ لیں اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان
کہ جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے ابھی تک اور جتنے ہمارے پریس کانفرنسز ہوئے, جتنے اعلامیے ہم نے جاری کیے ہیں, وہ ساری آج کے سپریم کورٹ کی جو ورڈک ہے اس میں آپ کو بالکل کامنیلٹیز نظر آئے گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز خیرات میں ملی ہے, بلکہ یہ ہمارا ایک آئینی اور لیکن جمہوری مشروط حق تو تھا ہے نا جو اخونزادہ صاحب, یہ مشروط تو ہے. یہ تو حکومت کا پوائنٹ درست ثابت ہوتا ہے کہ باہر نکل کے جو گفتگو ہوتی تھی اس سے مسئلہ تھا, اور آج عدالت نے بھی یہ گارنٹی لی ہے سلمان راجہ صاحب سے, اور انہوں نے یہ ضمانت دی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی اسپتال کے باہر. سیاسی گفتگو اگر رانا صاحب کہ اگر حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوا ہے, تو جب میاں صاحب خود جیل میں تھے یا زرداری صاحب جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی, اور سیاسی میٹنگز بھی اندر ہوتی تھی پارٹی کے اندر. ہم نے نا اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا. یہ ایک نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئین کو بھی مسخ کر رہے ہیں, جمہور کو بھی مسخ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی اقدار کو بھی مسخ کر رہے ہیں, اور پھر بڑے ترلے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں, آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. 2 دسمبر 2025 کو آخری ملاقات بہن کی ہوئی تھی, اور آج 9 مہینے بعد نورین نیازی صاحبہ ملی ہے عمران خان سے. میری تھوڑی بہت جو میں انفارمیشن ابھی تک کسی سے انہوں نے بات نہیں کی, ظاہر ہے ہمیں وہ اپڈیٹ کرے گی اس حوالے سے, لیکن یہ کتنا ایک تکلیف دہ پروسیس ہے جسے آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ خود اس پوزیشن پہ رکھے اپنے آپ کو کہ آپ کا بھائی جیل میں ہو. میں آپ کی یہ بات رانا صاحب کی طرف آگے لے کر ضرور جی آپ مکمل کر لیجیے. یہی ایک ordeal پاکستان میں سیاستدانوں کی فیملیز اور بالخصوص فیملیز کی خواتین کی ہمیشہ سے رہی ہے, اور جو ملاقاتیں میاں صاحب کے ساتھ ہوتی تھیں اس کو کس انداز میں پریزنٹ بعد میں ان کی طرف سے کہ اس میں کیا فرق ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں, وہ آگے رانا صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی. حسان صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو معاملہ ہے, بڑے بلند و بانگ دعوے تھے حکومت کے کہ ان کی ملاقاتیں ہی مسئلے کا جڑ ہیں, اور اس کے بعد امن و امان کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جب ملاقاتوں کے بعد گفتگو ہوتی ہے. کہاں رہ گیا حکومت کا وہ پوائنٹ آف ویو؟ کیسی ہینڈلنگ تھی آپ کی اتحادی حکومت کی اس معاملے کی آپ کی نظر میں؟ اور جو آج ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما اور میاں صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کو اس میں کوئی سازش نظر آ رہی ہے؟ آپ بھی بطور جو اس وقت حکومت ہے نون لیگ کی, اس کے خلاف کسی سازش کے طور پہ دیکھتے ہیں ان 2 ایونٹس کو پچھلے 2-3 دن میں جو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سے صاحبہ. میں بحیثیت ایک پولیٹیشین, ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹیشین اور اسٹوڈنٹ آف لا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جیل مینول کے تحت بالکل صحیح فیصلہ کیا, اور پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی اس کو جو ٹائم لگا وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے فوکس عدالتوں سے زیادہ حکومت کے فیصلوں کے اوپر کیا ہوا تھا کہ حکومت یہ سارے کام کر کے دے دے. حکومت سے زیادہ اگر وہ سپریم کورٹ کے اوپر وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی جب 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت میں سارے اقدامات کیے تھے, اگر اس وقت بھی فوکس کر لیتے تو شاید یہ فیصلہ 8 مہینے پہلے آ جاتا. لیکن چونکہ اس وقت بھی حکومت سے بات کرنے یا حکومت کے آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر یہ وزد تھے, لیکن آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو منون تسلیم کرنے کے بعد ان کو بجائے اس کے کہ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے, فیصلہ لیٹ کیوں ہوا, فیصلہ آیا کیسے, یا اس کے اوپر ہوا, خان صاحب کے علاج کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور اس فیصلے کو عدالتی فیصلے اور ان نظیروں کے تحت ہی دیکھنا چاہیے جس میں بہت سارے قیدیوں کو بشمول اس میں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں, اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب اور بہت سارے ایسے قیدی پورے پاکستان کے جن کو علاج معالجے کی سہولتیں جب کبھی بھی عدالتوں نے دی ہیں وہ قانون کے تحت ہی دیے. تو جب تک آپ قانون کا سہارا صحیح طور پر نہیں لیں گے, وہ آپ پھر صرف تنقیدی کر پائیں گے. بہتر ہے کہ عدالتوں پر فوکس کریں, ان سزاؤں کے اوپر بھی کالعدم ہو سکتی ہے سزائیں. تو یہ درست فورم سے آپ کی نظر میں پی ٹی آئی نے اب رجوع کیا جو اجازت ملی, یا جس طرح ہماری سیاست میں کہا جاتا ہے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہوا تو یہ حالات تبدیل ہوئے, اس سے متعلق ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کبھی بات کی جاتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے, عدالتوں کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے, تو عدالتوں سے رجوع کر لینا. عدالتوں سے جب آپ رجوع کریں گے, عدالتوں میں اپنے کیس کو پلیڈ کریں گے, عدالتوں سے ہی آپ کو ریلیف مل رہا ہے, عدالت ہی اس چیز کی آپ سے ضمانت بھی لے رہی ہے, تو بہتر. اور پراپر فورم بھی, جب دیکھیں کیس چل چکا, کیس کے اندر سزا ہو گئی, جن کیسوں میں سزا ہوئی ان کو ختم کرنے کا اختیار بھی عدالت کے پاس ہے, نہ کہ حکومت کے پاس, نہ وزیر اعظم صاحب کے پاس. وہ ان کیسز کو پلیڈ کرنے کے لیے عدالتیں تو موجود ہیں. اگر عدالتوں کو ہی نظر انداز کر دیا جائے اور صرف سیاسی طور پر بیان دیا جائے گا تو پھر ڈیلے ہی ہوگا.
لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ سے پہلے بھی بہت بڑا عدالتوں سے تو لیگل حکمنامے لے فورم کر موجود آتے تھے ہے. حسان صاحب ملاقات کے لیے، عدالتی اجازت ناموں کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، اور اچانک سے یہ ہمیں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے تو ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے آپ کی گفتگو کے بعد. میں یوسف زئی صاحب ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی، اور ہمارا اگلا یہی سوال ہوگا کہ کیا اس میں نون لیگ کے خلاف کوئی سازش کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے جیسے سینیٹر ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. اور ہمارا ایک اور موضوع ہوگا نئے صوبوں کے قیام کی جو بحث ہے، اس میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے اس کو مکمل طور پہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.